ذرا یہ بتائیے کہ وہاں پہ ایک بڑا اہم سوال اب پیدا ہو گیا کہ کوفی جو ہیں ایک بار پھر یہ چاہتے ہیں کہ بیعت کی جائے. 61 ہجری سامنے ہے ہمارے، اور اب ظاہر ہے یہ جو صدی ختم ہو چکی ہے، دوسری صدی شروع ہو چکی ہے، لیکن کوفی ایک بار پھر چاہتے ہیں کہ جی مطلب بیعت کی جائے. لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا دیکھتے ہوئے آپ ایک بار پھر وہی بات ہے کہ حیدری خون مبارک ہیں تو آپ نے خروج کیا. کیا ہوا ذرا بتائیے. دیکھیے، ایک لفظ خروج اور ایک لفظ قیام. ٹھیک ہے. عام طور پر ہماری تاریخ کے اندر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی بادشاہ وقت کے خلاف کھڑے ہونا، اس کو خروج کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، کہا جاتا ہے. مگر میں یہاں پر اپنے سامعین کے لیے یہ لفظ زیادہ پراپر ہے اور زیادہ ادب کے مقام پر ہے کہ ہم کہیں کہ ان حضرات نے قیام فرمایا، یہ کھڑے ہوئے کہ آپ نے قیام فرمایا. کیونکہ جب تخت پر بیٹھا شخص ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، حدود اللہ کے خلاف ورزی کرنے والا ہو اور اس منصب کے اہل بھی نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سراسر خلاف ورزی کرنے والا ہو، اس کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ قیام ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی قیام فرمایا، اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت امام زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی قیام فرمایا. درست. لیکن یہ جو قیام ہے، قیام ایسے نہیں کہ یکایک انہوں نے قیام کا اعلان فرما دیا. اس قیام سے پہلے بھی شرعی طور پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ پاسداری کرتے رہے اتمام حجت کی. جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی پس منظر ہمارے سامنے بیان فرمایا تھا سارا، وہ اتمام حجت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ جاتے ہیں، الزام غلط ہے پھر بھی اپنی صفائی کے لیے آپ پیش ہو رہے ہیں. آپ کو دمشق سے پھر کوفہ بھیجا جاتا ہے، آپ وہاں بھی جاتے ہیں، انکار نہیں کر رہے، وہاں جاتے ہیں. وہ ساری کہانی کھل جاتی ہے. یہ اتمام حجت ہے. یہی اتمام حجت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا. یہی اتمام حجت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا تھا. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنا تھا، جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو زندہ کرنا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اور حالات کی شدت کو بہانہ بنا کر تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اس ظاہر کے پہلو کو معاذ اللہ نظر انداز کر دیتے؟ نہیں. جو دین کا پہلو تھا، سنت مصطفی کا پہلو تھا، شریعت کا ظاہری پہلو تھا، اس اتمام حجت کو انہوں نے پوری طرح سے نبھایا. اور اتمام حجت جب کر لیا، 50 دن کی جو آپ کی قید تھی، قطع کلام کی معذرت، اس وقت ایک وہی بات ہے کہ جو اہل بیت کے اندر جو ایک میگنیٹزم ہے وہ کوفی جو ہیں دوبارہ آپ کی طرف کھینچنا شروع ہوا. یہاں سے سلسلے کا اصل آغاز ہوا نا. بتائیے ذرا، جس سے شام جو ہے وہ کانپنے لگا تھا. اس کے پیچھے وہی سبب ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا. کوفی بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ وفا کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن اتمام حجت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اور یہاں بھی ایسے ہی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیعت کریں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا یہی تھا جو ان کی رگوں میں تھا، جو ان کے عقیدے میں، ان کی سرشت میں، ان کی فطرت میں موجود تھا کہ جہاں بھی امر بالمعروف کی بات ہوگی تو کھڑے ہونا ہے، جہاں نہی عن المنکر کی بات ہوگی تو کھڑے ہونا ہے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے. لہٰذا آپ نے ان کے ظاہری اقوال کو دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے تو 40,000 جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حتیٰ کہ وہ عدد بڑھتے بڑھتے 80,000 تک چلے گا. اور 80,000 تک وہ عدد پہنچ جاتا ہے تو اگر اتنے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بلاتے ہیں ایک ایسی ہستی کو جو پروردہ امام زین العابدین، جو اہل بیت اطہار اور عطرت مصطفیٰ کا چشم و چراغ ہو، تو وہ کیسے اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی طرف بھی توجہ کر لیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تم بہترین امت ہو، اور تمہارے بہترین امت ہونے کی وجہ اور نشانی یہ ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے دوسرے لوگوں کی خاطر. جب دوسرے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ان کے حق کے لیے کھڑے ہونا ہو تو اللہ نے اس مقصد کے لیے تمہیں چنا ہے، اس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یہی تمہارے بہترین امت ہونے کی نشانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یوں تو بہترین امت ہونے کے اندر پوری امت شامل ہے، امت کا ہر فرد شامل ہے، مگر بہترین امت ہونے کا ٹائٹل ہمیں انہی ہستیوں کے سبب سے